آپ کا پاکستان کی طرف سے شکریہ ادا کرنا اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ بڑا اہم پاکستان کا مسئلہ اس وقت ہے، اور یہ اگر ہم نے اس کو صحیح معنی میں ایڈریس نہ کیا تو اس کے کانسیکوینسز بہت بڑے بڑھ سکتے ہیں پاکستان میں، اور اس ٹائم پہ جب کہ ہمارے معاشی حالات یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ جب ہم نے وار آن ٹیرر میں شرکت کی تھی تو یاد رکھیں کہ ہمیں کولیشن سپورٹ فنڈ سے پیسے ملتے تھے، اور اس کے باوجود بھی پاکستان کو کئی گنا زیادہ نقصان ہوا۔ وہ پیسے ایک فریکشن تھے، یعنی جو پیسے سے کمپنسیشن ملی پاکستان کو وہ بالکل معمولی تھی کہ جتنا نقصان ہوا پاکستان کو اس جنگ میں شامل ہونے کا۔ تو میں پہلے تو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو 20 سال ہم نے جو امریکہ کی جنگ میں شرکت کی تھی، اس کا پہلے اس کی کیا وجہ تھی ہم نے شرکت کی، کیوں میں کہتا جا رہا تھا کہ ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے، ہمیں اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، اور پھر اس کے اثرات جو ابھی تک پاکستان کے اندر ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جب جنرل مشرف نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کو بلایا، اور یہ مجھے یاد ہے 9/11 کے بعد میرے خیال میں کوئی چند دنوں کے بعد ہم سب کو بلایا، تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف امریکہ کو لاجسٹک سپورٹ پرووائڈ کریں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے امریکہ کے اوپر حملہ کیا، دہشت گردی کی، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو، اگر پاکستان میں وہ لوگ ہیں تو ہمیں ان کو امریکہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ تو ادھر سے شروع ہوئی تھی، حالانکہ کوئی پاکستانی تو ملوث تھا ہی نہیں 9/11 میں۔ ادھر سے بات شروع ہوئی، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آہستہ آہستہ امریکن پریشر کے اندر ہم پوری طرح اس جنگ کے اندر پڑ گئے۔ اب میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے۔ پہلے ہم نے 80 کی دہائی میں ہم نے مجاہدین کو ٹرین کیا دہشت گردی میں، ہم اس کو جہاد کہتے تھے تب۔ سوویت یونین جب افغانستان میں تھا تو ہم نے ان کو ٹرین کیا، اور ہم نے کہا کہ جہاد اللہ کا حکم ہے، جہاد کرنا، اور ایک ملک جب اپنی آزادی کی جنگ لڑتا ہے تو ہم مسلمانوں کا فرض ہے اس کی مدد کرنا۔ تو اس لیے القاعدہ بھی یہاں آئی، اور بھی بڑے سے گروپس باہر سے، عرب ممالک سے، ملک سے لوگ آئے جنگ لڑنے کے لیے، جہاد لڑنے کے لیے۔ اور ہمارا اب یہ سمجھنے کی بات ہے جو کئی پاکستانیوں کو نہیں سمجھ آئی، جب میں شروع میں کہتا تھا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، اور جب پاکستان کی فوج کو بھیجا جا رہا تھا وزیرستان میں، تو میں نے بڑا ہر فورم پہ کہا، اسمبلی میں کہا کہ نہیں بھیجنی چاہیے، کیونکہ قائد اعظم نے 1948 میں پاکستان کی فوج قبائلی علاقے سے واپس بلا لی تھی، اور قائد اعظم نے تب کہا تھا کہ جو قبائلی علاقے کے لوگ ہیں یہ ہماری فوج ہے، اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں فوج رکھنے کی۔ اور کبھی پاکستان کو قبائلی علاقے میں مسئلہ نہیں پڑا، ہمیں وہ سب سے پرامن علاقہ تھا قبائلی علاقے کا، وہاں وہ کرائم فری ایریاز تھے۔ اور یہ جب افغان جہاد لڑی گئی تو جو افغان جہاد تھی وہ قبائلی علاقے سے لڑی گئی۔ یہ جو سارا بارڈر تھا افغانستان سے، مجاہدین ادھر سے جاتے تھے، تو جو قبائلی علاقے کے لوگ تھے انہوں نے یا ڈائریکٹلی شرکت کی جہاد میں، یا انہوں نے مدد کی مجاہدین کی۔ تو جب 9/11 کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم امریکہ کی جنگ میں شرکت کر رہے ہیں، اور اب امریکہ جب افغانستان میں آیا ہے تو اب یہ جہاد نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ تو جب یہ ہم نے 180 ڈگریز کے اوپر یو ٹرن لی، تو نہ وہ جو مجاہدین تھے جن کو ہم نے ٹرین کیا تھا جہاد کے لیے، نہ وہ گروپس نے ہماری بات مانی، انہوں نے یہ سمجھا کہ جہاد ہے، دہشت گردی نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ جو قبائلی علاقے میں لوگ رہتے تھے ادھر بھی بڑا ہے جی،
اور پھر جب تورا بورا کے بعد کئی القاعدہ کے بھی وہاں آ گئے تو ان لوگوں ان میں سے بن گئی جو پاکستان میں جن کو ہم کہتے تھے ٹی ٹی پی پاکستانی طالبان. یہ اس ریاکشن میں بنے تھے اور انہوں نے جو پاکستان کے خلاف پھر جہاد اناؤنس کی تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کولیبریٹرز ہیں. ہم اس لیے ہمارے اوپر جہاد ہے کیونکہ ہم امریکہ کی مدد کر رہے ہیں. تو میرا جو سارا تھیسس تھا اور آپ میری سٹیٹمنٹس اٹھا کے پڑھ لیں میں ایک ہی چیز کہتا رہا کہ دیکھیں اگر ہم نیوٹرل رہتے تو ہمارے اوپر یہ واردات نہیں ہونی تھی. اور جو سب سے زیادہ نقصان کرتا ہے وہ ہے خود کش حملہ. جتنی بھی امریکنز کی افغانستان میں اور پاکستان کے اندر جو ہمیں سب سے زیادہ نقصان